جو تسلسل چلا آیا ہے کہ عورت جب پاک دامن ہو جائے، جب وہ پاکیزہ وصف ہو جائے، جب وہ اپنے اندر وہ عصمت کا جوہر جو اللہ نے اسے وہ دولت دی ہے جس کو اقبال نے عمومت کہا ہے، جب اس کی ذمہ داریوں کو وہ سمجھے تو وہ ایک سال قوم فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مکالمات افلاطوں تو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ اگرچہ افلاطون جیسے مکالمات تو عورت نے نہیں لکھے، لیکن افلاطون کسی ماں کی آغوش میں جنم پا کے اس مرتبے پہ پہنچا، تو یہ ایک ایسا گہوارہ تربیت تھا کہ جس سے صالح کردار رونما ہوتے ہیں اور پھر قوموں کو اور معاشروں کو جو ہے وہ نہضت اور نشأت دیتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے، جن قوموں نے خواتین کی تربیت کی طرف توجہ دی ہے تو وہ کامیاب اور بامراد ہوئے ہیں۔ اسلام نے خواتین کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے جو ہمیں رہنما اصول دیے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کا نکاح، اور پھر ان کے ذریعے سے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو، تو یہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور عورتوں کے ذریعے سے ایک صالح قوم کی ترتیب میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا کی، اور حضور کو صاحبزادے عطا ہوئے لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابراہیم جو حضور کا صاحبزادہ تھا جب انتقال فرما گیا، فرمایا اگر وہ زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لہذا حضور کے فرزند کو بھی اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ حضور کی ہر وہ خصوصیت جو دیگر انبیاء میں موجود ہیں وہ حضور میں بھی اللہ نے موجود رکھی، اور انبیاء کے بیٹے فرزند بھی نبی ہوئے ہیں، اور حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ رب کو گوارا نہیں تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں اٹھا لیے گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات بھی تھی، چونکہ ہر شخص فرزند کی آرزو رکھتا ہے، اور اس فطری تقاضے کے تحت حضور کے قلب اطہر کے اندر بھی یہ آرزو اور یہ تمنا موجود تھی۔ جب حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور آقا کریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے فرزند انتقال کر گئے ہیں، تو حضور تشریف لائے اور اپنے بیٹے کے سرہانے پہ بیٹھ گئے۔ وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور زاروں کے تار روئے جا رہے تھے، اور ساتھ حضور نے فرمایا بیٹا ابراہیم دل دکھی ہے، آنکھیں نمناک ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے یا صدمہ پہنچے تو اظہار غم کے 4 طریقے ہیں: آنکھوں کا غم، دل کا غم، زبان کا صدمہ اور ہاتھوں کا غم۔ آنکھوں کا غم یہ ہے کہ آنسو بہائیں، دل کا غم یہ ہے کہ غم زدہ ہو جائے، دکھی ہو جائے، اداسیاں اس میں آ جائیں، زبان کا غم یہ ہے کہ اس سے واویلا کیا جائے، اور ہاتھوں کا غم یہ ہے کہ گریبان نوچا جائے یا بال نوچے جائیں۔ تو آنکھوں کا غم اور دل کا غم یہ محمود ہے اور رحمان کی طرف سے ہے، اور یہ شفقتوں کا نتیجہ ہے، لیکن زبان کا اور ہاتھوں کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم سے نہیں ہے جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا اور اپنے بال نوچے اور جاہلوں جیسی باتیں کی ہیں۔ اس لیے جب کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچے تو آنکھوں کا چھم چھم آنسو بہانا اور دل کا دکھی ہو جانا یہ تقاضا ہے انسانیت کا۔ تو حضور کی آنکھیں رو رہی تھی، دل غم زدہ تھا، لیکن فرمایا ابراہیم میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا کی، اور وہ چاروں صاحبزادیاں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا عکس تھی، اور حضور کے
قلب کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور تھی۔ لیکن یہ آزمائش بھی حضور کو دیکھنا ہوئی کہ حضور کی حیات طیبہ میں 3 صاحبزادیاں بتدریج انتقال کر گئیں۔ ان میں 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی تھی، اور جب حضور احد سے واپس آئے، بدر سے واپس آئے جب حضور، تو اس وقت حضرت رقیہ کی تیاری تھی، ان کو لحد میں اتارا جانے والا تھا، تو حضور علیہ السلام شامل ہوئے، تو اس وقت بھی حضور کی حالت تھی کہ حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو خوشی کا مرحلہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ صدمہ بھی حضور کو دیکھنا پڑا۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس قدر تسکین قلب کا ذریعہ تھا، اور اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت تھی کہ کردار میں، گفتگو میں اور انداز نشست و برخاست میں حضور کے کوئی اتنا مشابہ نہیں تھا جتنا سیدہ فاطمہ الزہرا مشابہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل عکس تھی حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ حضور کی مزاج آشنا بھی تھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین خاطر کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا موجود رہنا اور ان سے حضور کی نسل کا جاری ہونا، یہ حضور کے لیے ایک بہت بڑی تسکین قلب کا ذریعہ اور سبب تھا۔ جب اسلام کی تحریک زوروں پہ آئی اور آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، تو اس وقت سیدہ پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، یہ بچپنے کی عمر میں تھیں، لیکن انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے حضور کے گھر کے سامنے پھینک جاتا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جتنا دکھ مجھے اس شخص نے دیا ہے اتنا دکھ مجھے کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو اذیتیں پہنچانے والا، دکھ دینے والا، تکلیفیں دینے والا عقبہ بن ابی معیط تھا، اور ایسا بھی اس نے کیا کہ حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے اس نے تاؤ دیے اور حضور کو اذیتیں پہنچائیں۔ اور یہی عقبہ بن ابی معیط تھا کہ جس نے حضور کی راہوں میں بہت زیادہ کانٹے بچھائے، تکلیفیں کھڑی کی اور اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ اس تحریک اسلامی کو روک دیا جائے۔ آقا کریم سجدہ ریز ہوتے تو حضور کے سر انور کے اوپر گوبر سے بری ہوئی اوجری ڈال دی جاتی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بالکل چھوٹی عمر میں تھی، تو وہ آفتابے میں پانی لے کر کے حضور کے سر انور کو دھو رہی ہوتی، اور ساتھ ان کی آنکھوں میں، چشمان میں آنسو ہوتے۔ اور ایک چھوٹی عمر کی بچی اس کیفیت سے جب گزر رہی ہو کہ اس کے باپ کو بغیر کسی جرم کے اذیتوں کا شکار بنایا جا رہا ہو، تو بیٹیاں باپ کی تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہیں۔ اللہ نے بیٹی کے سینے میں باپ کے لیے جو محبت اور جذبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ احساسات بیٹا نہیں رکھتا جو بیٹی رکھتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حساسیت باپ کے لیے جس وجود میں ہوتی ہے ماں کے بعد، وہ بیٹی کے دل میں اور اس کے وجود میں ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سارے دکھ سہے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو پانی سے دھو رہی ہوتی اور ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے کہ میرے باپ کا کیا جرم ہے کہ یہ پتھر برساتے ہیں، کبھی کوڑا پھینک جاتے ہیں اور کبھی اوجریاں ڈال دیتے ہیں، اور وہ رو بھی رہی ہوتی اور آپ کے سر انور میں پانی بھی ڈال رہی ہوتی۔ آقا کریم اپنی بیٹی کے اس درد کو، اس کرب کو محسوس کرتے اور فرماتے، بیٹی پریشان نہ ہونا، اللہ تیرے باپ کو سرخرو کرے گا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مناظر بھی دیکھے۔ تو مکی زندگی سے لے کے مدنی زندگی تک سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں رہی۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوا تو کچھ دور رہائش رکھ دی گئی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بیٹی مجھ سے دور ہو، تو پھر ان کو جو ہے وہ بالکل قریب لایا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں حجرات ازواج مطہرات ختم ہوتے ہیں وہی حجرہ فاطمہ شروع ہوتا ہے۔
کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کو بالکل اپنی قربت میں رکھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے قریب کیا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے کوئی کان میں بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی میں حضور کا راز افشا نہیں کر سکتی۔ کہتی ہیں کہ پھر حضور کا وصال ہو گیا تو میں نے پھر حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس نسبت کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ تمہیں حضور نے کیا کہا تھا؟ تو کہا اب میں تمہیں بتاؤں گی، اور وہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اب اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دی تھی جو میرے لیے گوارا نہیں تھی اور میں رو پڑی۔ تو پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ میرے کان میں جو سرگوشی کی، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے تم عامل ہوگی۔ تو یہ میرے لیے جو ہے وہ تسکین کا سبب کہ حضور ان کو سب سے پہلے ملتے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ جب حضور کسی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے، باقی لوگوں سے ملتے لیکن آخر میں سیدہ فاطمہ کو ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو